آج مسلمانوں کے اندر مصیبت ہے، مکان دیتے تیرے کتنے بچے ہیں، تیری نسبندی ہو کو ہے کہ آئندہ نہیں پیدا کرنا، بچے زیادہ ہوئے اسے پریشان، تجھے کھانا دینا ہے، تجھے روپیہ دینا ہے، تجھے نام نفقہ دینا ہے، بچے دیکھتے ہیں، آل دیکھتے ہیں، اولاد دیکھتے ہیں، فرینڈ سرکل دیکھتے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں، میں یہ کہتا ہوں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، مکان دیا ہے، ایسے کرایہ دار جو اہل علم، نبی کے وارث، نبی کے جانشین، اولیاء صلحاء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے، تہجد گزار، ہمارے گھر میں تہجد پڑھے گا تو برکتیں نہیں آئیں گی، ہمارے گھر میں تلاوت کرے گا برکتیں نہیں آئیں گی، ہمارے گھر کے اندر ٹی وی نہیں بجے گی تو برکتیں نہیں آئیں گی، ہمارے گھر کے اندر پردے کا اہتمام، ایسی فیملی جس کی عورتیں پردہ دار ہوں، ایسی فیملی جس کی نسل کے اندر علماء حفاظ ہوں، ایسی فیملی جو تہجد 3:30 4 بجے اٹھ کر الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہو اور تہجد کی نماز پڑھتے ہو۔ میں تو یہ کہوں گا ایڈوانس لینا، کرایہ لینا تو دور کی بات، الٹا ماہانہ اس کو وظیفہ دے کر اپنے گھر میں رکھو۔ تم کرایہ لوگے، کتنا لوگے؟ 7,000 10,000، اس کے تمہارے گھر میں رہنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں بلائیں اس کے سطح میں تمہاری ٹل رہی ہیں۔ آئندہ یہ شرط لگاؤ نمازی میرے گھر میں آئے گا، آئندہ یہ شرط لگاؤ داڑھی والا میرا کرایہ دار بنے گا، پردہ دار عورت بنے گی، ٹی وی نہیں چلے گا، گانا نہیں چلے گا، تہجد کا اہتمام ہوگا، ایسی شرطیں لگاؤ۔ یہ کیا تھا؟ نڑن کتنے ہیں، باورچ کتنے ہیں، اس کی نسبندی ہوئی نہیں ہوئی، اس کی تھیلی کٹی نہیں کٹی، اس کی پیالی پلانی ہوئی نہیں ہوئی، یہ مزید انڈے دینے والی ہے نہیں دینے والی ہے، یہ سب کافرانہ سوچ ہے۔ نماز کی سوچ رکھیے گا، تلاوت کی سوچ رکھیے گا، اور انسان جب دین پر چلتا ہے، علماء صلحاء کے قریب ہوتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے ہی ایک کیس آیا تھا۔ ہمارے علماء نے کہا کہ فقہ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، امت کے سامنے لانے کے لیے بعض مرتبہ سوالات فرضی بنائے جاتے تھے، بعض نے کہا واقعتاً ایسے واقعات ہوتے تھے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے ہر کوئی جورو کو طلاق دینے بیٹھا تھا کیا اس زمانے میں؟ تو اس زمانے اس کا جواب دیا کہ مسائل کھل کر آئے، کوئی کہہ نہیں رہا ہے۔ ہماری اکابرین کی مجلس، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں میں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، تو لوگ خواہ فرضی سوالات، حضرت ایک آدمی جا رہا تھا، ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، فرضی سوالات کرتے تاکہ مجلس والوں کو اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی مسلمانوں کو ان سوالات کے جوابات مل جائے۔ ان کے شاگرد، ان کے خدام کے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی واقعہ ہو۔ تو چنانچہ ایک واقعہ پیش ہوا، ایک شخص نے کہا اگر میں آج بیوی کے قریب نہ جاؤں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب اگر بیوی کے قریب جائے گا تو غسل کرنا پڑے گا، بیوی کے قریب جائے گا غسل کرنا پڑے گا، تو کہا کہ اگر آج میں نے غسل کیا تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اگر نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے غسل ضروری، تو کہا کہ نماز قضا بھی ہوگی تب بھی میری بیوی کو 3 طلاق۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں گیا تو طلاق، اب غسل تو فرض ہو گیا، اب نماز پڑھنا ہے تو نماز کے لیے غسل ضروری، کہا کہ نماز کی قضا بھی ہوگی تو طلاق، اور آج اگر میں غسل کروں گا تو بھی طلاق۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ صاحب دور دور تک بعض لوگ جو ہے تہمت لگاتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مسائل شریعت اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اگر کوئی اس سے مسئلہ نکال رہا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے مسئلے کو بنانے قرآن کو توڑ رہا ہے، حدیث کو توڑ رہا ہے، شریعت کو فلیکسیبل کر رہا ہے تو وہ شیطانی قیاس ہے۔ اجتہاد پر ثواب ہے اور شیطانی قیاس پر جہنم کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن فی رائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں اپنے دل و دماغ سے کوئی بات کہی پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے بات کہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آدمی ایک کام کرے گا، عصر کی نماز پڑھے گا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بیوی کی قربت حاصل کرے گا،
تو بیوی کی قربت حاصل جب کرے گا تو غسل فرض ہو گیا. اس نے کہا آج اگر میں غسل کیا تو میری بیوی پر 3 طلاق. تو یہ آج کا جو لفظ ہے وہ مغرب تک چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عربی کیلنڈر کے اندر مغرب کے بعد سیکنڈ ڈے شروع ہو جاتا ہے, مغرب کے بعد دوسری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اثر اپنی وقت پر ہو گئی, اب نماز بھی قضا نہیں کرنا, نماز قضا کرے گا تو بیوی پر 3 طلاق. تو چنانچہ اثر کے بعد بیوی کی قربت حاصل کرے, مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ اپنا غسل اتار لے اور پھر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے. 5 وقت کی نمازیں اپنی جگہ پر ہو گئی, بیوی کے قریب جانے کی بات اپنی جگہ پر ہو گئی, اور غسل اس نے آج نہیں کیا. جیسے ہماری واچوں میں, موبائلوں میں رات کے 12 بجے ڈیٹ چینج ہوتا ہے, عربی کیلنڈر کے اندر جو ڈیٹ چینج ہوتا ہے وہ مغرب کی اذان پر, غروب آفتاب پر چینج ہوتا ہے. تو چنانچہ آج اس نے غسل نہیں کیا اور آج اس نے کوئی نماز قضا نہیں کی. یہ آپ نے فرمایا. ہمارے بزرگان دین ہم جیسے کمزوروں کے لیے, ناتوانوں کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ ان کے قبروں کو پر نور بنا, رحمتیں برکتوں سے ان کی قبریں چھا جائیں, اللہ ان کے فیوز کو قیامت تک عام کرے. صلاۃ التسبیح کی بات ہے, اس کے اندر ایک رکعت کے اندر 75 ٹائمز 75 مرتبہ تسبیح جو ہے پڑھنی چاہیے. 25 مرتبہ یہاں, 10 مرتبہ وہاں. اب بہت سارے لوگ ارے وہ تصور بھی نہیں کرتے, وہ شب برات کا انتظار کرتے ہیں, شب قدر کا انتظار کرتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں لیلۃ الجائزہ کا, یا کبھی بڑی مصیبت آن پڑی تو سوچتے ہیں کہ صاحب میں اس وقت جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کروں گا. بڑی مشکل نماز. آج تو فجر کی 2 رکعت نماز اور ظہر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت چیروں پر بیٹھ کر پڑھی جا رہی ہے نماز. تو صلاۃ التسبیح جس میں 300 مرتبہ اور بعض روایتوں میں 600-500 مرتبہ کہاں سے پڑھیں گے؟ ترمذی شریف کی کتاب الوتر کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ہم جیسے ناتوا منظوروں کو, ایک صلاۃ التسبیح جس کا ثواب یہ ہے آدمی ظاہر میں گناہ کرے, باطن میں گناہ کرے, جان کر گناہ کرے, بے جانے گناہ کرے, لوگوں کے سامنے گناہ کرے, تنہائی میں, بہت فضیلت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے. لیکن ترمذی شریف کتاب الوتر کے اندر ایک ایسی صلاۃ التسبیح ہم آپ کے لیے ڈھونڈ کر لائے, فضیلت وہی, خوبیاں وہی, کمالات وہی, لیکن 1.5 منٹ میں صلاۃ التسبیح وہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ عرض کریں گے, اس کا طریقہ کار کیا ہے.